अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज 9 अप्रैल है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में कई अनहोनियाँ हुई हैं और आज चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब भी ऐसी ही एक अनहोनी है, क्योंकि वफाक की अलामत सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी आइनी ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। तहरीक इंसाफ तो इस चुनाव को गैर आइनी समझती है और इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ऐसा नहीं समझता। बहरहाल ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत भी है और ईद के बाद इसका फैसला होने का भी इम्कान है। ईद के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है। क्या ये सोलो फ्लाइट होगी या ग्रैंड अलायंस के तहत जलसे किए जाएंगे? क्या ईद के फौरी बाद इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है? क्योंकि पार्टी के वकील रहनुमा तो बड़े वसूख से ये कह रहे थे कि ईद से पहले ही खान साहब जेल से बाहर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खान साहब को पार्टी में मौजूद काली भेड़ों के नामों का भी इल्म है, लेकिन अभी तक उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा और पार्टी से निकाला भी नहीं जा रहा। इसकी क्या वजह है? दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी इन लोगों को मुनाफिकीन का नाम भी दे रहे हैं और ढके छुपे अल्फाज में कुछ नाम भी ले रहे हैं। क्या पार्टी के अपने लोग ही मुखबरी कर रहे हैं? और 9 मई में मुलव्विस 20 मुजरमों की सजाएं ख़त्म होने को तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, अब तक तो आप लोगों ने कोई एक भी इलेक्शन नहीं छोड़ा, तो अब सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया? शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखिए, ये केपी के हकूक का मामला था। विफाक की 4 इकाइयों में से एक इकाई केपी है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्रोविंस भी है। और जब आप एक प्रोविंस के हकूक को डिनाई करते हैं एक ऐसे सेनेट में जो कि फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं रहता कि इस किस्म के किसी इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। लेकिन रऊफ साहब, अगर हम देखें तो केपी में आप ही की एक पोजीशन है कि हमने यहाँ पे मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं उठवाना, उसके नतीजे में फिर इलेक्शन मुलतवी किया गया है। नहीं, हमने मखसूस नशिस्तों के ऊपर नहीं हल्फ उठवाना का जो कंटेंशन है वो उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो इलेक्शन, एक तो नंबर 1, गवर्नर के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो असेंबली का इजलास कन्वीन कर सके। दूसरा, ये नशिस्तें वो हैं जो कि शब खून के जरिए हमसे छीनी गई हैं और बाकी भी सारे नेशनल असेंबली में और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हमें ये हक जो है वो ना सिर्फ ये कि डिनाई किया गया है, बल्कि हमारी नशिस्त जो हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बगैर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की झोली में डाली गई हैं। सो ये हमारा एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर रह के अपना हक इस्तेमाल किया है, लेकिन जो हमारी वजह बनी, अल्टीमेटली वजह बनी सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने की, कि वी फील कि जो सूबा है एक केपी, उसके हकूक को डिनाई किया जा रहा है, उसके हकूक को वायलेट किया जा रहा है। कंसिक्वेंटली पार्टी जो है वो उसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। अच्छा रऊफ साहब, सेक्रेटरी सेनेट को दरखास्त भी दी गई आज के इजलास के हवाले से कि चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है तो आज इजलास ना बुलाया जाए, उस पर क्या रिस्पांस मिला? ये वो जो कि पास्ट में मिलता रहा है बेसिकली, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज इस वक्त मुल्क में लागू नहीं है और ये तमाम लोग जो हैं ये वो जो डमीज हैं वो हैं और इनकी स्ट्रेंथ्स कहीं और से पुल की जाती हैं। सो कंसिक्वेंटली हमें जब हमने एप्लीकेशन मूव की तो हमें उस वक्त भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसी तरह से अदालत में भी हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है। तो ये जो भी है इस वक्त एक तमाशा है जो कि हो रहा है, यहाँ इनेक्ट किया जा रहा है। देखें कहां तक लेके जाएंगे, कहां तक इसको पुल कर सकेंगे, क्योंकि इसने अनरेबल तो होना ही है। अनरेबल तो इसने होना ही है। रऊफ साहब, आपकी जो पार्टी की पोजीशन है वो ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अलग होते चले जा रहे हैं, बल्कि तनहा होते चले जा रहे हैं। एक तरफ आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से एक बयान दिया, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसके साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपके साथ कहीं बैठने के लिए ऐसा लगता है, या आप उन्हें बिठाने के लिए तैयार नहीं या वो बैठने के लिए तैयार नहीं, कि आपकी नशिस्तें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़े आराम से कबूल कर ली और आप अब शोर मचा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है आपको रीवर्क करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए?
देखिए हबीब साहब, सच जो है वो हमेशा तारीख के सफ़ात पढ़िए तो देखेंगे कि सच बोलने वाले हमेशा अकेले पाए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच बोलना छोड़ देना चाहिए। सच तो हम बोल रहे हैं और हम बोलते रहेंगे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमारे हकूक के ऊपर डाका डाला है और जो 9 फरवरी के शब खून का हिस्सा हैं, बेनिफिशरी हैं, उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। और ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुनासिब और ठीक फैसला था। इसको हमने परसू किया है। तन्हाई की जहां तक आप हबीब अकरम साहब बात कर रहे हैं तो मैं आई बेग टू डिसएग्री विद दैट। इस वक्त 5 और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हुई हैं और हम ये जो प्लेटफॉर्म, इसमें जो पार्टीज की तादाद है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनका जो बेसिक जो इसके हमारे जो हमने 13 पॉइंट का एजेंडा जो है पार्टीज का इस कोalition का जारी किया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे नजदीक वो है सिविलियन बालादस्ती को एस्टैब्लिश करना, आइन को रिवाइव करना, कानून को रिवाइव करना, जमहूरियत को रिवाइव करना थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इस प्लेटफॉर्म को मेरा ख्याल है कि इसको ये एक बहुत रेलेवेंस जो है वक्त के साथ गेन करेगा। और इस प्लेटफॉर्म से हमारा पहला जो एहतजाजी जलसा है वो 13 तारीख को पशीन के मकाम से शुरू हो रहा है, जिसमें कि महमूद खान अचक से जो है वो हमारे मेजबान होंगे और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके वहां से फिर ये इंशाअल्लाह ताला ये जो तहरीक है इसको हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी फैले। इसके साथ साथ पीटीआई की जो अपनी तहरीक है, जो जाती तहरीक है, जो कि ऑन गोइंग है फॉर द लास्ट 2 years एवर सिंस द अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसमेंटलिंग ऑफ आवर गवर्नमेंट, जिसको कि आज 2 साल हो गए हैं कंप्लीट, तो वो भी जारी रहेगी। अच्छा रऊफ साहब, पार्टी के ये खबरें हैं कि पार्टी के बाद संजीदा लोग जो हैं वो एहतजाजी तहरीक नहीं चलाना चाहते। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में और अदालतों में अपना मुकदमा लड़ा जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एहतजाजी तहरीक से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेने के देने तो भाई भी 2 साल से हमें पड़े हुए हैं। आप देखिए खासकर 9th मई के बाद, मतलब वो क्या जबर, क्या फस्तायत जो है जिसका क्या कहना चाहिए, जिसकी बरसात हमारे ऊपर नहीं हुई बीबी। हमारे लोगों को पकड़ा गया है, हमारे लोगों को अटैक किया गया है, टॉर्चर किया गया है, फोर्सफुली उनसे कन्वर्ट कराई गई हैं, पॉलिटिकल लॉयल्टीज अंडरग्राउंड सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी रही है। अब आके कहीं बेल्स थोड़ी बहुत होनी शुरू हुई है तो वो बाहर निकल रहे हैं। तो बीबी इसके तो हम अब मेरा ख्याल है कि यूज्ड टू होने को कुछ नहीं बचा ज्यादा। अब और कुछ जो कुछ नहीं हो तो अंदाजा कर लेना कि रियासत अपने बदतरीन शक्ल के साथ हमारे ऊपर नाजल हुई थी। अच्छा ये बताइएगा कि अब इस दबाव, जब आप दबाव था आपके ऊपर जिन दिनों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो आपकी पार्टी बड़ी यकजहत यकसू नजर आती थी, लेकिन जैसे ही कुछ दबाव कम हुआ है, 8 फरवरी के बाद आप लोगों को वोट पड़ा है, आप लोगों ने सीटें जीती हैं, तो साथ ही पार्टी के अंदर फिशर्स एक दरारें रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। तो ये बताइए कि अब इनको कैसे आप रफा करेंगे या रफू करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हबीब साहब के कोई दरारें मौजूद हैं। देखिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जहां होती है, हमारी कोर कमेटी इस वक्त ये जो कोर कमेटी है 72 अफराद पे मुश्तमिल है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक बड़ी नेचुरल चीज़ है ना। आप भी बैठे हैं, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी इंतहाई इज्जत करता हूँ, आपका मोहतरम हूँ, लेकिन उसके बावजूद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉसिबल है। उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ देंगे। लेकिन वो तो फिर पार्टी मीटिंग्स के अंदर ही होना चाहिए ना, वो खबरें बाहर क्यों आती हैं? इससे तो यही तासुर मिलता है कि पार्टी में बड़े शदीद इख्तलाफात हैं। देखिए नहीं, शदीद इख्तलाफात नहीं है। मैं आपको कुछ थोड़े से ज़रा मुबारकात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए खान साहब के साथ मुलाकात एक अजाब है हमारे लिए। अभी 6-6.5 महीने के बाद पहली दफ़ा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब से मिलने दिया गया है। 6 लोग थे, उसमें मैं भी शामिल था, हमने जाके मुलाकात की है। इससे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब से मिलने ही नहीं दिया गया। सो जो उनके साथ, जब दूसरी बात, जब आप कोई मिलने उनको जाता है, इंक्लूडिंग द लॉयर्स एंड अदर पीपल, जो उनकी फैमिली के लोग, ना वो पेंसिल अंदर ले जा सकते हैं, ना वो कागज का टुकड़ा अंदर ले जा सकते हैं, ना ही कोई नोट अंदर ले जा सकते हैं, ना ही अंदर से कोई वो कागज का टुकड़ा बाहर ला सकते हैं या कोई पेंसिल। टोटली यानी कि सारा कुछ जो है वो इंसान ने अपने दिमाग के ऊपर डिपेंड करना है कि जी क्या ब्रीफ लेके गए हैं और क्या उनका ब्रीफ जो है उन्होंने कहा है और वो बाहर आके दी है। तो थोड़ी बहुत जो है
भूल चुक हो जाती है. तो मे बी there has been some lack of communication or some miscommunication, not intentional but otherwise, simply because of the circumstances under which हमारी जो meetings हैं वो होती हैं उनके साथ. अभी भी उनको कहा गया जी कि हमने ये जो ईद की छुट्टियों में किसी से नहीं मिलना, हम डेली एप्लीकेशन, मेरे पास को 15-16 कोर्ट के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उसके बावजूद नहीं मिलाने देते. तो देखिए, एक आपको हुकूमत नजर आ रही है, एक हुकूमत जो है वो आपकी और मेरी आंखों से छुपी हुई है. असल हुकूमत वही है जो कि छुपी हुई है. अच्छा, ये बताइएगा रऊफ साहब, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि चलिए अंदर से ज़ाहिर है बात आनी है तो किसी तहरीरी शक्ल में नहीं आनी, बाहर आके ज़ुबानी ही बताया जाना. और ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बतौर सहाफ़ी पता है कि जहाँ पे कलम कागज़ ले जाने की पाबंदी लगा दी जाए तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. लेकिन फिर एक सियासी कमेटी की तश्कील होती है और उसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात हैं. तो ये सियासी कमेटी और कोर कमेटी में क्या फ़र्क है? अब इख्तियारात कहाँ पे अलग अलग होते हैं, डोमेन कहाँ से एक दूसरे से जुदा होती है? देखिए, मैं मौजूद था उस दिन फॉर्चुनेटली जिस दिन का ये फैसला हुआ है. कोर कमेटी की तादाद जैसा कि हमें पहले बयान किया है 72 हो गई है. मेरा ख्याल शायद 72 से भी 1-2 ज्यादा है. तो वो एक अनवील्डी किस्म की तादाद हो गई थी और वहां फैसले जो है वो हो नहीं रहे थे या उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था. बहुत ज्यादा मीटिंग्स जो हैं वो होती थी, उसके बाद कहीं फैसला होता था. तो खान साहब का जो बेसिकली रैशनल है वो ये है कि जी मैं ये एक पॉलिटिकल कमेटी बना रहा हूँ. इसमें उन्होंने पहले 14 लोग शामिल किए, फिर बलूचिस्तान और सिंध से रिप्रेजेंटेशन चूंकि मिसिंग थी तो उनके शामिल करने के बाद 19 मेंबर्स की ये कमेटी है. और उनका रैशनल ये है कि यहाँ आप डिस्कस करेंगे मामलात, यहाँ आप फैसले करेंगे और कोर कमेटी को इन्फॉर्म करेंगे. तो ये मेरा ख्याल है कि एक ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप उन्होंने लिया है जिससे कि मेरा ख्याल है कि हमें फैसले करने में आसानी भी होगी और कन्वीनियंस भी होगी. अच्छा, खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा जब सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की कि हमारी पार्टी में ऐसे अनासर हैं जो पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं. क्या नाम भी बताए खान साहब ने आप लोगों को? क्या आप लोग उन ऐसे अनासर को पार्टी से निकालने के लिए या पार्टी से अलग करने के लिए कोई कोशिशें कर रहे हैं? जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये उन्होंने मीडिया के साथ बात की थी जिस दिन उनका एक तारीख थी, मुकदमा जो है उसकी तारीख थी. उस दिन हमें तो इजाजत नहीं होती ना जी. हमें तो एक स्पेशल कमीशन के जरिए हम एक दफा मिले हैं उनको सिर्फ. तो उन्होंने जिक्र किया है. देखिए, खान साहब कोई ऐसी बात नहीं करते जिसकी उनके पास एविडेंस होती नहीं है. तो अब ये है कि उनसे मुलाकात के ऊपर मालूम किया जाएगा कि जी आपने ये स्टेटमेंट दी है तो मतलब व्हाट डू यू वांट अस टू डू, क्या है. एक तो लोगों की निशानदेही होगी. लोगों की निशानदेही करना इतना आसान काम होता भी नहीं है. तो ये मेरा ख्याल है कि इसके जो मुहरकात हैं स्टेटमेंट के, वो हमें जब हमारी मुलाकात आप आई डोंट नो महीने में करते हैं, 2 महीने में कराते हैं, 3 में कराते हैं, जब भी होगी फिर उनसे मालूम किया जाएगा. लाजमी बात है कि अगर ऐसे कोई सर्टिफाइड एलिमेंट्स हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं तो पार्टी को उनको साफ करना होगा. लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर जो एक प्रोसेस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, उसको फॉलो किया जाएगा. अच्छा, रऊफ साहब ये बताइएगा कि अब तक किन जमातों के साथ आपने जो अलायंस जिसकी बात की है वो हतमी हो चुका है? महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में जैसे आपने बताया, या MWM के बारे में, तो क्या एक तो उस बारे में बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुस्तकबिल में भी किसी से बातचीत हो सकती है, तो मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान ही है जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, तो क्या मुमकिन है? देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारी पार्टी का राब्ता है. मैं इसको पहले जवाब दे देता हूं जी, जो चूंकि ये आपका सेकंड पार्ट है आपके सवाल का. तो मौलाना साहब के साथ राब्ता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ मामला जो है वो म्यूचुअल लैक ऑफ ट्रस्ट का है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. लेकिन उनके अपने उनके अहदाफ हैं जिनको वो हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने एक एजुकेशनल मूवमेंट है उसका ऐलान भी किया हुआ है. तो अब लेकिन हमारे राब्ते मौजूद हैं. मैं उनको कंफर्म कर रहा हूं कि हमारे उनके साथ राब्ते हैं. ठीक है. जहां तक रहा कि कौन सी पार्टीज हैं, वो पार्टीज में देखिए एक तो MWM है, एक SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, ये हमारी बहुत पुराने पार्टनर्स हैं. उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उसके बाद अख्तर मेंगल साहब हैं हमारे साथ, और उसके साथ अलावा जमात इस्लामी हमारे साथ है. ये कंफर्म 6 लोग हैं हम प्लस आवर्स. जमात इस्लामी के जो मुज़ाकरात थे उसमें तो एक ऐसा मोड़ आया था कि जिसमें आपकी तरजीहात थोड़ी अलग हो गई थी. तो क्या आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में जब जमात इस्लामी की क़यादत बाकायदा तौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हाथ में जाएगी
تو وہ بھی اسی طرح کسی جلسے کا اہتمام کریں گے جیسے محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں یا MWM کر رہی؟ دیکھیے جی، ہم امید تو لگا کے بیٹھے ہیں بالکل، اور میرا خیال ہے کہ نعیم الرحمان صاحب بھی اس پروسیس میں شریک تھے، تو ان کی کنسنٹ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوا. تو میں نہیں فیل کرتا کہ ان کے ٹیک اوور کرنے سے جو فنڈامنٹل پالیسی ہے ان کی وہ بدلے گی، اس میں کوئی چینج آئے گا. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب خود بھی ڈسکشنز میں شامل تھے؟ جی، نعیم الرحمان صاحب کو کنسلٹ کیا گیا تھا. جی اچھا رؤف صاحب، اس وقت سب سے ضروری جو چیز ہے تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوں. خان صاحب کے جو بیانات سامنے آئے وہ بڑے سخت ہیں، نام لے کر انہوں نے الزامات لگائے، پھر دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں، اس کا کیا مطلب سمجھیں ہم؟ دیکھیے، خان صاحب کی جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی اریسٹ سے بہت پہلے بھی انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اسی ٹاک کی جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2 دفعہ پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے باجوہ صاحب سے رابطہ بھی کیا تھا، ان سے بات کی تھی، اور شاید جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ مطلب یہ کہ یہ انہونی نہیں ہے کوئی بھی بات. تو انہوں نے کہا کہ وہ پالیسی میری تھی اور پالیسی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ کمیٹی موجود ہے، سو وی آر اوپن. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بچتی ہے بیوی، ایک ہاتھ سے تو بچ نہیں سکتی ہے نا. تو اب جو ہے کہ جب وہ اب میرا خیال ہے کہ گریجولی میں فیل کر رہا ہوں، یہ میں میری ایک پولیٹیکل سینس ہے، میں اس کی بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی انفارمیشن وغیرہ شامل نہیں ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں پولیٹیکلی، وہ خان صاحب کو نیوٹرلائز کر نہیں سکے. اللہ میاں کا سچ شکر، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہی کام ہے کہ وہ ایک جو فزیکل ایلیمینیشن کا وہ پروجیکٹ تھا وہ بھی ناکام ہوا، اور اب یہ جو ہے اس کو امپلیکیٹ کرنا تھا جو ٹریزن کیسز میں اور یہ کیس ہیں وہ کیسز ہیں، یہ بھی اب اٹس کریشنگ، ورچولی کریش. اٹس جسٹ اے میٹر آف اے فیو ڈیز بفور یہ ساری جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گی. اگر کاش جانتے ہوتے خان صاحب کو، کاش وہ جانتے ہوتے، I know him for more than 3 decades. I know کہ وہ گرنے والا شخص نہیں ہے. لیکن اب یہ جو ان کی جو ایگزاسشن جو ہے، یہ اس میں ایک تھوڑا سا this is the important thing that I want to talk about. اس میں تھوڑی سی فرسٹریشن جو ہے وہ بھی فلٹر کر رہی ہے، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایگزاسٹ تو ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرسٹریٹ بھی ہوئے ہیں. اور انسان جب فرسٹریٹ ہوتا ہے، حبیب اکرم صاحب میرے بھائی جی، تو پھر اس فرسٹریشن آپ کوئی غلط قدم بھی اٹھانے کے متحمل ہو سکتے ہیں. مجھے اس سے خوف آتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. I hope and pray کہ میرے فیئرز جو ہیں وہ غلط ثابت ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ they feel that their backs are to the wall because Khan alone lives in the hearts of the people of this country. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اسمبلی میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، اور اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ تو پیپلز پارٹی اور PMLN ہے. کیا ان کی طرف سے صورتحال کو نارملائز کرنے کی کوئی کوشش، کوئی آفر، کوئی پیشکش، کوئی رابطہ؟ حبیب صاحب، جو شخص ہاتھ میں کشکول لے کے مانگ رہا ہوتا ہے اور کشکول میں کوئنز گرنے کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور ناچ رہا ہوتا ہے، اس سے میرے بھائی آپ کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ اس وقت یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خان صاحب کا حصہ جو ہے اپنے کشکول میں ہاتھ جوڑ کے مانگ رہی ہیں اور ان کو ملا ہے. تو یہ ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا ہائنڈ سائٹ میں یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرتے، حکومت سازی کرتے تو شاید کچھ بہتر ہو جاتی صورتحال؟ لیکن ہمارے اصول کہاں جاتے سائیں؟ ہمارا سچ بولنا کہاں جاتا؟ کیا آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میرا لیڈر بیٹھنے قبول کرے گا جس نے اس کا حق چھینا ہوا ہے؟ ٹھیک. اچھا رؤف صاحب، خان صاحب عید کے بعد رہا ہو رہے ہیں؟ رہا انشاءاللہ تعالی خدا جب چاہے گا ہو جائیں گے. کیسوں میں کوئی کچھ رہا نہیں ہے، کیس کریش کر گئے ہیں، سائفر کریش کر گیا ہے، توشہ خانہ ورچولی ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ جو 180 جو ہے القادر ہے، اس میں وہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس میں بھی کچھ نہیں رہا. عدت از این embarrassment ٹو the state of پاکستان. ٹھیک. اور اگر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور اگر خان صاحب عید کے بعد باہر آ جاتے ہیں تو کیا پھر بھی آپ لوگ احتجاجی تحریک چلائیں گے؟
کیونکہ اس کا مین مقصد تو ان کی رہائی تھا نا. دیکھیے جی ہمارے اہداف جو ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہدف جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے، لیکن اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن کی ریوائول ہے، جمہوریت کی ریوائول ہے، سویلین سپریمیسی، سویلین بالادستی کا جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ خان صاحب جب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب باہر آتے ہیں تو پھر یہ خود فیصلے کریں گے کہ اس تحریک کو آگے لے کے، اور اب ہمارے پارٹنرز بھی ہیں، اب ہمارا پلیٹ فارم بھی ہے، سو ہم نے ان کو بھی کنسلٹ کرنا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ آگے بڑھنا. ٹھیک، 1 ماہ ہو گیا آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرا لیے، لیکن ابھی تک آپ کو سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا. اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں پھر آپ لوگ؟ آخری خبروں کے مطابق چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنی انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے تھے اپنی سیٹ میں برکلائن کر کے. اچھا. اور وہ احکامات ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو نہیں ملے. جس دن وہ احکامات مل جائیں گے بی اس کا بھی فیصلہ کر دیں گے. ہم تو اپنا کام ہمیں کیے ہوئے کمپلیٹ کیے ہوئے. ظاہر ہے وہ مشاورت بھی کرنی ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کے اندر بہت ساری مشاورت کا سلسلہ ہوتا ہے. قانون وہاں پر الگ سے قانونی ونگ ہے جس نے آپ کی تمام تر الیکشن کی چیزوں کا جائزہ لینا. اس قانونی ونگ کی بھی سٹرنگز کہیں اور سے پول ہوتی ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، جب لاسٹ ٹائم گور صاحب گئے تھے، ہمارے چیئرمین صاحب، کوئی تقریباً 1 ہفتے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا جی تمام مشاورت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. تو اب یہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد، سینٹ کا الیکشن بائی دی وے لاسٹ سٹیپ ہے ان دی امپلیمنٹیشن آف لنڈن پلان. وہ ان کو میجورٹی دلوانی تھی، سینٹ میں میجورٹی دلوانی تھی، تو اب یہ آخری سٹیپ ہے، آخری تھریڈ ہے، وہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ پتہ ہے کہ کوئی اور پرابلم کھڑا کر دیں ہمارے لیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ انتخابات کے حوالے سے بھی آج جو چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تحریک انصاف کی حکومت کو گئے 2 سال ہو گئے. ان 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ تحریک انصاف نے بھگتا، کیا کچھ پاکستانی سیاست میں ہوا اور کیا کچھ پاکستانی عوام نے بھگتا، اس پر گفتگو کریں گے. حبیب صاحب، سینٹ انتخابات کے حوالے سے، یعنی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے کہ اس بار کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی سینٹ کے انتخابات میں. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. ذرا اس پہ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو ظاہر ہے اس وقت صورتحال ایسی ہوگی جہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کے امکانات پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دراصل پاکستان تحریک انصاف کی ٹانگیں باندھ کے اس کو پیچھے پھینک رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دوڑے اور دیکھو تحریک انصاف ہار گئی. یہ بیسیکلی یہ ہو رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اگر آپ الیکشن ہوتا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا 8 فروری کو، تو اس کے بعد سینٹ کی یہ کیفیت ہوتی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ تو صورتحال ہی مکمل طور پر بدل چکی ہوتی. تو یہاں پر جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا وہ پروبیبلی پاکستان تحریک انصاف کا یا اس کی کسی اتحادی جماعت کا ہوتا. اسی طرح جو حکومت ہوتی تو وہ بھی آپ کے خیال میں ان کی ہے جو اس وقت ہے یہ گروہ سیاست کارا. وہاں یہاں پہ تو پی ایم ایل این کی، معاف کیجیے گا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی. تو جب آپ نے سارا کام، دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. جب پارلیمنٹ جو ہے، جب انتخاب جو ہے، جو عوام کا حق انتخاب ہے جس سے ان کا حق حاکمیت جنم لیتا ہے، آپ نے جب اس میں دھاندلی کی، دھاندلی بھی کیا کی کہ بس مطلب دھاندلی تو بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ جو الیکشن میں جو ناجائز چیز ہو گئی تھی اس کے بعد سب کچھ حلال ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. یہ دراصل 8 فروری 2024 کو جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی الیکشن کا الیکشن، رؤف حسن صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، آخری معاملہ ہے کہ جس میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین کی نشست پر جا براجمان ہوئے. ادروائز یہ کیا ہے؟ یہ تو دھاندلی کا پروسیس ہے جو آج مکمل ہوا ہے کسی درجے میں، بلکہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا، یہ بھی حبیب صاحب کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے 2 سال ہو گئے. ان 2 سالوں میں تحریک انصاف نے جو کچھ کھویا یہ تو ہمیں معلوم ہے، 8 فروری کے بعد انہوں نے جو پایا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. پاکستانی سیاست میں کیا نفع نقصان ہوا ان 2 سالوں میں، اور عوام کس درجے؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کا جو معاشی نقصان ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جب یہ کہا کرتے تھے کہ میری حکومت گرائی گئی
تو پاکستان کی معیشت بڑی فریجائل ہے, بہت ہی کمزور ہے, تو یہ سیاسی عدم استحکام کا دھچکا برداشت نہیں کر پائے گی. یہ آپ کو یاد ہے اس وقت وہ کہا کرتے تھے. ہاں جی. اچھا, ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جیسے ہی ان کی حکومت گری, پاکستان کی معیشت بھی نیچے گرتے 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 پاتال تک چلی گئی. یعنی یہی ملک جس میں ہم نے ڈالر کو دیکھا 178 روپے پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی, ہم نے پھر دیکھا کہ اسی کو 300 روپے سے اوپر, اور اب بھی تقریباً 300 کے قریب ڈالر رہتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ملک کے اندر بڑھتی ہوئی شرح سود, کہ اب شرح سود یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پریکٹیکلی کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے, اب بھی 22% پر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی, ظاہر ہے جب آپ انسٹیبلٹی ہوگی تو ساری قوتیں تو اس کو سٹیبلائز کرنے میں لگی ہوں گی, تو پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ دوسری چیزوں سے ہٹ جاتی ہے, جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو. یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی ایک کرائسس کی ماں ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد بھی یہ صورتحال رہی. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی کرائسس میں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بڑی گہری زک لگی, گہری گزند پہنچی ہمیں. یہ کہنا کہ جناب عمران خان صاحب نے چونکہ امریکہ کا نام لے دیا تھا تو اس لیے نہیں, وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سنبھال لیتی ہیں, اس کے بعد کے معاملات ہم سے سنبھل نہیں رہے, آج تک نہیں سنبھل رہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مغرب میں بھی صورتحال طالبان کے ساتھ, جو افغانستان ہے وہاں بھی ہمارے معاملات خراب ہیں. انڈیا کے ساتھ چلو پہلے ہی ہم نے کبھی نہ انہوں نے رکھی کوشش کی نہ ہم نے کبھی کوشش کی, تو ان کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے. چین کے ساتھ معاملات میں ہمارا ایک آپ یوں کہیے کہ ایک احتیاط دونوں طرف سے, وہ جو بے تکلفی کا عالم تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا, امریکہ کے ساتھ پرابلم, یعنی اب یہ ہے کہ اب امریکہ کا خط آتا ہے تو ہم بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے نا کہ ہم نے اپنے ملک کو, اس انسٹیبلٹی نے ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا. دوسرا اس کا جو اثر ہے پاکستانی سیاست پر, وہ جو مستقل نوعیت کا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست دو حصوں میں تقسیم ہوگی. ایک حصہ ہے عمران خان اور دوسرا حصہ ہے اینٹی عمران خان. اب پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے, ایک ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس, دوسری ہوتی تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, پالیٹکس ہوتی تھی. اب آپ کی جو پوری کی پوری پالیٹکس ہے وہ ایک طرف چلی گئی ہے اور یہ دو حصوں میں بٹ گئی, اور اکثریت بہرحال عمران خان کے ساتھ ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں 8 فروری کے نتائج بھی, جس میں دھاندلی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نمبرز یہی سجیسٹ کرتے ہیں. اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ نے جو سپیس گین کی تھی پولیٹیکل, وہ میرا خیال ہے کہ اب کم ہو گئی ہے پچھلے 2 سال میں. لیکن لگتا آپ کو ایسے ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو بڑی چھا گئی, بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک فرق رائے کا بہت بڑا پیدا ہو گیا. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی جو سپیس ہے وہ اس وجہ سے کم ہوئی ہے. دوسرا, پاکستان مسلم لیگ نون, جس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ شاید یہ فیوچر کی پارٹی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں 2021 تک یہی سمجھتا تھا کہ جو فیوچر کی پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اچھا, اتنی تیزی سے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اب 2 قسم کی ہے, ایک فارم 47 والی ہے اور ایک فارم 45 والی ہے. تو خود ان کے اندر بھی یہی رائے پائی جاتی ہے. تو اب جو فارم 47 والی مسلم لیگ نون ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں خود کو واپس کھیل کے اندر لا سکے. اچھا حبیب صاحب, اس سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. خود خان صاحب نے یہ کہا کہ لندن پلان مکمل کر لیا گیا ہے تقریباً. اب تحریک انصاف کے ایک رہنما کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی لندن جا کر اس حکومت پر خود کو حملہ کر سکتے ہیں ایک پریس کانفرنس کر کے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب نواز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں, اچھا, اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا, ٹھیک ہے. یہ اب جو نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب ہمیں تو جنرل باجوہ نے دھکا دے کے حکومت بنوائی تھی, اب یہی زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا, یا زیادہ سے زیادہ کوئی اور 2-4 نام لے لیں گے. اب وہ کچھ بھی کر لیں. نواز شریف صاحب نے جو کرنا تھا یا ان کے ساتھ واقع جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں,
اس کی وجہ دیکھیے, یہ آپ کا ایک 2000 جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب نے بنوائی تھی جی. آج بھی نواز شریف صاحب اس کا کہا دفاع تو یہی جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے. بھائی نہیں چاہتے تھے تو نہ کرتے, وہ انہوں نے منع کر دیا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے تو نہ کرتے. ہاں, آپ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے اب کھانا بھی آپ نے کھا لیا, آپ نے زیور بھی پہن لیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, دلہا کی طرف سے آنے والی ہر چیز قبول کر لی, اب میں کہوں کہ نہیں جناب اب میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو یہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا. دلہا کی عیدی بھی قبول ہو گئی, دلہا کے ساتھ دلہا کا مہر بھی قبول ہو گیا, دلہا کے گھر والے بھی قبول ہو گئے, اس کی طرف سے آئی انگوٹھی بھی پہن لی, تو اب بارات کے ساتھ جانا ہی پڑے گا. اب کچھ ٹھیک ہے. تو اب تو لہٰذا اب نواز شریف صاحب کچھ بھی کر لیں وہ تو کہانی ہوگی ختم. تو لہٰذا یہ بات بے معنی ہے کہ نواز شریف صاحب اب کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو مرضی کہتے ہیں, 4 دن ہمارا شوگر لگا رہے گا, اس کے بعد کیا ہے, صورتحال میں جوہری طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب کا جو لاس ہوا ہے نا, جو سب سے زیادہ وہ کریڈیبلٹی کا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل لاس تو چلو ہوتا ہے, ایک وقت میں آتا ہے, پھر سنبھل جاتا ہے. نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کا لاس ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے برسرے جلسہ جو باتیں کہی تھیں, فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, اس کے بعد انہی اصحاب کے ساتھ معاملہ طے کرنا, اور پھر اس کے بعد حکومت میں آ جانا, اور اس کے بعد الیکشن میں سریحن دھاندلی کو دیکھتے ہوئے اسے قبول کر لینا. نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی, انہوں نے اپنے بیانیے کی نفی کر دی. بیانیے کی نفی تو بڑی چھوٹی بات ہے, یہ کریڈیبلٹی کا لاس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اس طرح کا لاس ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے 10,000 روپے ادھار دیتے اور اس کے بعد میں غائب ہوں, اور یہ وہ نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اس نقصان کی تلافی نہیں ہوتی. تو یہ پچھلے 2 سال میں حساب کتاب ہوا. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے. اب یہ پارٹی فیوچر میں یہی پارٹی ہے. اب سیاست سے اگلے 30-35 سال اس پارٹی کو نکالنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. نئی حکومت پرانے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں بہتری نظر آ رہی ہے اور 100 انڈیکس 70,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں سالانہ بنیاد پر 4 ارب ڈالرز کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پیکج کو جلد مکمل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. IMF کی طرف سے بھی آمادگی کے بعد حکومت عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ 7 سے 8 ارب ڈالر کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے پرامید دکھائی دیتی ہے. جہاں معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں, وہیں عوام پر بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں سے بوجھ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں وائس پریزیڈنٹ FPCCI ذکی اعجاز صاحب. ذکی اعجاز صاحب, نئی حکومت آ چکی ہے اور میجرز بھی لیے جا رہے ہیں معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل معاشی صورتحال سے کچھ تھوڑے کم عرصے میں ہی نکالا جا سکے؟ جی بہت شکریہ عظمیٰ, آج آپ نے جو پروگرام بلایا اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا, اور موقع دیا اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کا. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جو IMF کا جو پیکج ہوا وہ 1958 میں ہوا, اور ابھی جو لاسٹ ہوا وہ 2023 میں ہوا, جو کہ 3 بلین تھا. اس میں سے 1.9 بلین کی پہلی ٹرنچ مل گئی تھی اور 1.1 کی IMF نے مزید اپروول دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کو جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جس پہ نمبر 1 میں سمجھتا ہوں کہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے ابھی تک پرائم منسٹر نے اور جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ نے, انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ FPCCI کو یا بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا. تو سب سے بڑا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اس کو ہمیں فوراً FPCCI کو آن بورڈ لینا چاہیے. نمبر 2 جو اس وقت ایشو ہیں, جو چیلنجز ہیں, سب سے بڑا تو جو جس طرح آپ نے کہا انرجی کا ایشوز ہے. تو جو ہمارے IPPs کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں, جو 102 IPPs ہیں اور جو 2035 تک ختم ہوں گے, اگر اس کو ہم نے ریوائز نہ کیا گورنمنٹ نے بیٹھ کر, تو ہماری جو بجلی ہے وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ
عوام پے کر رہی ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا عام آدمی ہو. اور جیسے سولر بہت تیزی سے لگتا جا رہا ہے اور جو گرڈ سے جو بجلی کا جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جس سے جیسے کم ہوگی تو ہمارا یونٹ کاسٹ بڑھتی جائے گی. نمبر 2، جتنی بھی چوری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ہمیں چارج ہو رہی ہے جو کہ بل پے کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو لاسز ہیں وہ بھی انہی کو چارج کیا جا رہا ہے جو آلریڈی بجلی کے بل پے کر رہے ہیں. اسی طرح جو گیس کا ایشو ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ SIFC نے 9 سینٹ کی جو بجلی کی اپروول دے دی تھی، لیکن وہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری جو ہے نا اپلائی کیا جائے. ذکی صاحب، ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پہ کہ پاکستان کے اندر چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہتی، عدم استحکام رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بزنسز گرو نہیں کرتے. تو الیکشن کے بعد آپ کو کیا صورتحال دکھ رہی ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ بہتری آئی ہے، بزنس کانفیڈنس بڑھا ہے کچھ؟ حبیب صاحب، میں اس کا بڑا ایزی سوال کا جواب دوں گا آپ کا کہ SIFC ایک ایسی باڈی ہے جس جو اسی لیے بنی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے اور گورنمنٹ کوئی بھی جائے تو جو پالیسیز ہیں ان کا کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو میری ریکویسٹ ہے SIFC سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے اور 10 ایئرس کی پالیسی بنائی جائے اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کروایا جائے. اور چارٹر آف اکانومی پہ بات ہونی چاہیے. اس وقت تمام بڑی پارٹیز اس وقت حکومت کا حصہ ہے، اور میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری بیٹھ کر جائے 2 دن لگے 3 دن لگے بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور اس کو سلوشن کر کے نکلیں اس کو. اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، کنسسٹنٹ پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ذکی صاحب، کوئی انڈسٹریل جو پیداوار میں بھی کچھ اضافہ ہوا، کچھ نمبر سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر کچھ بہتری آئی ہے، تو اس بہتری کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ لاسٹ جو 2033 کا کوارٹر تھا اور جو فرسٹ کوارٹر تھا اس کا 2024 کا، اس میں ایکسپورٹ بڑھی تھی. لیکن اب دوبارہ جو گراف ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ہماری. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو الیکٹرسٹی کی جو پرائس ہے اور گیس کی جو پرائسز ہے اور پیٹرولیم کی پرائسز ہے، اس کا انکریز ہونا. تو اگر ہمیں دیکھیں ہمارے ریجن میں جو رائٹ اور لیفٹ ہے وہاں پر جو بجلی کی پرائسز ہے اور گیس کی پرائسز ہیں وہ بہت کم ہے. یعنی کہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں جو بجلی کی پرائسز ہے وہ 6 سینٹ اور 7 سینٹ ہے، اور ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ 9 سینٹ بھی ہمیں دے دی جائے تو ہم تب بھی کمپیٹ کر لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. گیس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاک ایران کا جو ایگریمنٹ ہے گیس کا، جیسے آج بھی اخبار میں آیا ہوا ہے کہ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. پلس پاکستان میں بہت عرصے سے ایکسپلوریشن نہیں ہوئی گیس کی، اس کو اوپر بھی کام ہونا چاہیے. اور جو کراس سبسڈیز دی جا رہی ہیں اس کو جلد از جلد ختم کیا جانا چاہیے. ابھی جو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے تاجروں کے اوپر اور دکانوں کے حساب سے، وہ آپ کے خیال میں کتنا فیزیبل ہے؟ کیا قابل عمل منصوبہ ہے حکومت کا؟ جی حبیب صاحب، ہر منصوبہ قابل عمل ہوتا ہے اگر اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے مشاورت کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ امپلیمنٹ کریں گے تو وہ آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی انڈسٹریل اور کمرشل میٹر لگے ہوئے ہیں ان سب کو ہمیں سسٹم میں لانا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیں گے ان کے سمز بند کر دی جائیں گے، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، سم تو ایک بہت چھوٹا سا ایشو ہے. ہمیں تو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس کو سسٹم میں انوائرمنٹ ایسا ڈیولپ کرنا چاہیے ہے کہ گریجولی، دیکھیں اتنے عرصے سے اگر آپ لوگوں کو سسٹم میں نہیں لے کر آئے تو آپ ایک دم سے ان کو کہیں گے راتوں رات کہ وہ سسٹم میں آ جائیں. تو اس کے لیے ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. اس کو کلچر کی ایک تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح ابھی دیکھیں آپ کا ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، منڈیوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، چاہے وہ فروٹ منڈی ہو، چاہے وہ شاہ عالم مارکیٹ ہو، چاہے وہ اکبری منڈی ہو، تو وہاں پر ٹیکسیشن نہیں ہے. تو اس کو ہمیں ٹیکسیشن کو بڑھانا پڑے گا. یعنی ابھی بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ذکی اجاز صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.